ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بلند و بالا پہاڑوں اور چمکتی ہوئی نیلی جھیل کے درمیان واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں لونا نامی لڑکی رہتی تھی۔ لونا کے پاس ایک خاص تحفہ تھا، وہ ستاروں سے بات کر سکتی تھی۔ ہر رات وہ سب سے اونچی پہاڑی پر چڑھتی اور اپنے آسمانی دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتی، جو اسے دور دراز مقامات اور قدیم رازوں کی کہانیاں سناتے۔ ایک رات جیسے ہی لونا نے چمکتے ہوئے آسمان کو دیکھا، ستارے معمول سے زیادہ مدھم دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے اپنی پسندیدہ اسٹار سٹیلا کو پکارا۔ سٹیلا، تم آج رات اتنی مدھم کیوں ہو؟ سٹیلا نے نرمی سے جواب دیا، لونا، چاند کی ملکہ کا جادو ختم ہو رہا ہے۔ اگر اس کی روشنی چلی گئی تو ستارے اپنی چمک کھو دیں گے اور رات تاریک اور سرد ہو جائے گی۔ لونا کا دل ڈوب گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے مدد کرنی ہے۔ سٹیلا نے اسے بتایا کہ چاند کی ملکہ کے جادو کو بحال کرنے کے لیے لونا کو زمین میں چھپے ہوئے 3 کھوئے ہوئے ستاروں کے جواہرات کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر جوہر میں چاند کی ملکہ کی طاقت کا ایک ٹکڑا تھا۔ پرعزم لونا اپنی تلاش پر نکل پڑی۔ اس نے ضروری سامان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ پیک کیا، جس میں ایک چمکتی ہوئی چادر بھی شامل تھی جو اس کی دادی نے اسے دی تھی۔ اسے نقصان سے بچانے کے لیے کہا۔ لونا کی پہلی منزل وسپرنگ ووڈز تھی، جہاں پہلا اسٹار منی چھپا ہوا تھا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اسے چاروں طرف ہلکی آوازیں سنائی دیں۔ درخت اس سے سرگوشی کرتے ہوئے اس کا راستہ بتا رہے تھے۔ کافی چہل قدمی کے بعد وہ ایک کلیرنگ پر پہنچی جہاں ایک قدیم بلوط کا درخت کھڑا تھا۔ اس کی بنیاد پر اسے پہلا ستارہ جوہر ملا جو نرمی سے چمک۔ اس کا اگلا پڑاؤ کرسٹل کیوز تھا، جہاں دوسرا جواہر رکھا گیا تھا۔ غاریں تاریک اور سمیٹے ہوئے تھے، لیکن لونا کی چادر اس کے راستے کو روشن کرتے ہوئے چمکتی تھی۔ غار کے اندر اس نے چمکتے کرسٹل کے درمیان دوسرا ستارہ جوہر پایا۔ آخری جواہر اسکائی ٹاور میں چھپا ہوا تھا، ایک لمبا ڈھانچہ جو بادلوں کو چھونے لگتا تھا۔ ٹاور کی حفاظت ایک خوفناک ڈریگن نے کی تھی، لیکن لونا خوفزدہ نہیں تھی۔ وہ رحمدلی کے ساتھ ڈریگن کے پاس گئی اور اپنے مشن کی وضاحت کی۔ ڈریگن نے اس کے خالص دل کو محسوس کرتے ہوئے اسے گزرنے دیا۔ ٹاور کی چوٹی پر لونا کو تیسرا ستارہ جوہر ملا جو چمکت۔ تینوں ستاروں کے جواہرات ہاتھ میں لے کر لونا تیزی سے واپس اس پہاڑی پر پہنچی جہاں وہ ہمیشہ ستاروں سے بات کرتی تھی۔ اس نے جواہرات کو آسمان کی طرف بلند کیا اور چاند سے جڑتے ہوئے روشنی کی ایک کرن چمک اٹھی۔ چاند کی ملکہ کا جادو بحال ہوا اور ستارے ایک بار پھر شاندار چمکنے لگے۔ رات کا آسمان بچ گیا اور ستارے خوشی سے ناچنے لگے۔ لونا ایک ہیرو بن گیا جسے گارڈین آف دی نائٹ کہا جاتا ہے۔ اس دن کے بعد سے وہ ستاروں سے باتیں کرتی رہی، یہ جان کر کہ ان کے دلوں میں ان کا خاص مقام ہے، اور اس طرح لونا اور اس کا گاؤں سب سے خوبصورت ستاروں سے بھرے آسمان کے نیچے خوشی سے رہتے تھے۔